السلام علیکم۔ محمد حنیف نجم۔ سچے مسلمانوں اور پیارے پاکستانیوں، میری دعا ہے آپ جہاں بھی ہیں، ہر جگہ اور ہر وقت اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے اور آپ پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ آپ لوگ وقت نکالتے ہیں اور باقاعدگی سے ویڈیو دیکھتے ہیں، اس کے لیے آپ تمام لوگوں کا بہت بہت شکریہ، کیونکہ یہ آپ کا اپنا چینل ہے اور اس پر آپ نے خود ہی محنت کر کے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو شامل کرنا ہے، تاکہ ہم جب سب مل کر جلد از جلد پاکستان کے حالات جو ہیں ان کی بہتری میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ تو پیارے پاکستانیوں، آئیے سب سے پہلے اپنے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ حضور نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ تمنا ہے کہ دنیا میں کچھ کام کر جائیں، تمنا ہے کہ دنیا میں کچھ کام کر جائیں، گر ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں۔ صلی اللہ نبینا صلی اللہ محمد صلی اللہ شفیعنا صلی اللہ محمد۔ پیارے پاکستانیوں، ہم مل کر اپنے ملک کے اندر جو حالات ہیں ان کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن اس کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ پہلے خود اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ پہلے خود کو درست کریں، پھر آس پاس کے لوگوں کے درست ہونے کا انتظار بھی کریں اور ان سے توقع بھی رکھیں۔ تو آپ لوگ اس ویڈیو کو آگے شیئر بھی کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا ان کو یاد دہانی بھی کرواتے ہیں، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جلد از جلد جو ہے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ساتھ ساتھ آپ لوگ کمنٹس میں جا کے میرے لیے جو آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے یہ نہیں یہ کرنا چاہیے، یا یہ بات اس طرح سے نہیں اس طرح سے ہونی چاہیے، کمنٹس میں جو آپ لکھتے ہیں میں وہ بھی باقاعدگی سے پڑھتا ہوں۔ آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ ویڈیو کو شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر کمنٹس بھی لکھتے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ آج ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پڑھیں گے اور اس پر غور کریں گے، سمجھنے کی کوشش کے بعد ساتھ ساتھ اپنے پیارے رب سے دعا مانگیں گے کہ وہ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس پر عمل بھی کریں۔ تو آج کا فرمان ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، وضو کے لیے ایک شیطان ہے، اسے ولحان کہا جاتا ہے، تم اس کے وسوسوں کے سبب پانی زیادہ خرچ کرنے سے بچو۔ جامع ترمذی حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 57 یعنی 57۔ اور اب اس پر غور کرتے ہیں۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ وضو کرتے ہوئے دماغ میں خلل آ جاتا ہے، وسوسہ آ جاتا ہے کہ پتہ نہیں میں نے ہاتھ 3 دفعہ دھوئے ہیں کہ نہیں دھوئے، بعض دفعہ وہ کلی کرنا تو میں بھول گیا، اسی چکر میں بار بار کلی کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح کبھی پاؤں دھوتے ہوئے دھویا کہ نہیں دھویا، گردن کا مسح کیا، سر کا مسح کیا کہ نہیں کیا، اور اس طرح سے جب وسوسے آئیں ذہن میں تو اس وجہ سے جو پانی جو ہے وہ ہم زیادہ استعمال کر جاتے ہیں، زیادہ اس کو ضائع کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہمیں تربیت کی گئی، بتایا گیا کہ وضو کرتے ہوئے پورے دھیان سے کرو، اور ولحان نام کا شیطان جو ہے وہ اس طرح کے وسوسے ہمارے دماغوں میں ڈالتا ہے، تو اس سے بچو، اور پانی کا ضائع کرنا جو ہے اس سے بچو۔ یہ اس میں ہمیں کہا گیا ہے، یعنی اس سے پتہ چلتا ہے ایک تو وسوسوں کی طرف یعنی دھیان تو توجہ سے ساتھ وضو کرو، اور دوسرا یہ اس میں بتایا جا رہا ہے، اس کی اہمیت اجاگر کی جا رہی ہے کہ پانی جو ہے اس کو ضائع نہیں ہونا چاہیے، جتنا پانی ایک وضو کو لگنا چاہیے اتنا ہی لگے، اضافی پانی ضائع نہ ہو۔ تو اس حدیث میں ہمیں یہ بتایا گیا۔ اب اس پر عمل کرنا
ہمارا فرض ہے کہ ہم جب وضو کریں تو پورے غور سے توجہ سے کریں اور پھر پانی کو بھی ضائع ہونے سے بچائیں۔ ساتھ ساتھ آتے ہیں اب روزمرہ کی گفتگو کی طرف، جس میں سب سے پہلی بات میں یہی کرتا ہوں کہ سچ بولو، اور ساتھ ساتھ شمار کرو کہ آج میں نے کتنی دفعہ جھوٹ بولا ہے اور سارا دن میں نے کتنی دفعہ سچ بولا ہے، اور کوشش کر کے سچ بولنے کی عادت بناؤ، جھوٹ سے بچنے کی کوشش کرو، غیبت سے بچو، اور خصوصی طور پر کوشش کرو کہ آپ جب خود سچ بولو، بار بار بولو گے، تو اس سے آپ کے خاندان کی تربیت بھی ہوگی، آپ کے بچوں کی تربیت بھی ہوگی، اور اس تربیت کا فائدہ نہ صرف آپ کو بلکہ آنے والے کل میں آپ کے خاندان کے بچوں کو بھی ہوگا۔ اس لیے ان کی تربیت بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہے کہ آپ سچ بولتے ہیں، اور سچ بولنے پر جو گھر میں اور بھی سچ بولتا ہے، جب کسی کو اچھا کام کرتے ہوئے سچ بولتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، چاہے وہ تالی بجا کے خوشی کا اظہار کریں، چاہے شاباش دیں، چاہے گڈ کہیں، اور چاہے ماشاء اللہ کہیں، سبحان اللہ کہیں۔ تو جب آپ اس طرح سے اچھے کام کی ترغیب دینا چاہتے ہیں تو پہلے خود اچھا کام کریں، خود سچ بولیں، اور پھر اس کے بعد اپنے بچوں سے، اپنے گھر والوں سے، اور پھر اپنے آس پاس کے لوگوں سے بھی سچ بولے جانے کی توقع رکھیں۔ تو یہ کیا ہوا کہ ایک تو آپ خود سچ بولنے والے بن گئے، دوسرا ساتھ ساتھ آپ نے اپنے خاندان کو بھی اچھے کام کی طرف لگا دیا، کیونکہ جھوٹ بولنا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا سننا تو دور کی بات، اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھتے بھی نہیں۔ تو آپ خود سوچ لیجئے، ہمارے سارے کے سارے کام ڈمپ ہو جائیں گے، ادھورے رہ جائیں گے، جب ہمارا رب ہی ہمارے سے خوش نہیں ہے۔ تو اس لیے اچھے پاکستانیوں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے نمبر پر سچ بولنے کی عادت اپنائیں، اور سچ جو ہے ہماری سب سے بڑی ترجیح ہونی چاہیے۔ اس کے بعد آتے ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کی طرف توجہ دینی چاہیے، انہیں بتانا چاہیے، انہیں سمجھانا چاہیے۔ کتاب پڑھیں تو اس پر عمل بھی کریں۔ کتابیں ہم پڑھتے ہیں لیکن وہ صرف اس لیے پڑھتے ہیں کہ ہمیں نمبر مل جائیں، اس میں قطعاً یہ سوچ نہیں اپلائی کرتے ہم لوگ کہ ہم اس پر عمل کریں، ایک اچھا انسان بننے کی کوشش کریں، ایک اچھا جو پاکستانی بننے کی کوشش کریں۔ ہم اس کی طرف توجہ نہیں دے رہے، صرف اور صرف نمبر لینے کے لیے اور سند لینے کے لیے، ڈگری حاصل کرنے کے لیے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ حالانکہ تعلیم حاصل کرنے کا مقصد جو ہے وہ عقل میں اضافہ کرنا ہے، سمجھ میں اضافہ کرنا ہے، سمجھدار بننا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں ڈگری لی جاتی ہے، ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، پائلٹ بننا ہے، لیکن چاہے دوسرے مسلمان کے ساتھ، دوسرے پاکستانی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے اس کے اندر تہذیب، سمجھداری، عقل مندی کا مظاہرہ بالکل نہ ہو۔ تو اس لیے پیارے پاکستانیوں، ہمیں عملی تربیت کا بندوبست کرنا ہے، سچ بولنا سکھانا ہے اور جھوٹ سے بچنا ہے، اور اسی طرح سے اپنے خاندان کو بھی بچانا ہے۔ سب سے بڑی بیماری جو ہے وہ جھوٹ ہے، اس سے بچنا ہے، اور اسی طرح سے کوشش کرنی ہے۔ بھی باتیں یہ ساری میں وہی کرتا ہوں جو پہلے بھی ہو چکی ہیں، پہلے بھی سن چکے ہیں، پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن عمل نہیں کر رہے، اس لیے ہم خسارے میں جا رہے ہیں۔ تو ہمیں عمل کی طرف آنا ہے، 5 وقت کی نماز بھی پڑھیں، سچ بھی بولیں، دوسروں کے لیے اچھا سوچیں بھی۔ دوسروں کے کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم کوئی دوسرا اچھا کام کر رہا تو اس کی حوصلہ افزائی کریں، اس کو شاباش دے دیں، اس کے لیے تالی بجا لیں۔ اسی طرح سے کوشش کریں، اگر پانی ضائع ہو رہا ہے گھر میں، کوئی ٹونٹی خراب ہے تو اس کو درست کریں۔ اسی طرح سے کوشش کریں زندگی میں کم از کم ایک پھلدار پودا ضرور لگائیں۔ اسی طرح سے کم از کم کسی ایک اپنے آس پاس کے کسی غریب کو کھانا کھلائیں، یعنی کوئی نہ کوئی اچھا کام ایسا کریں۔ یہ زندگی جو ہے نا آپ کی اور میری، یہ چند مہینے، چند سال کی ہے، تو ہم اسے مثبت کاموں کی طرف لگائیں۔ ہم اپنے لیے جائیدادیں تو لمبی چوڑی بناتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، کیا ہم نے کبھی یہ بھی سوچا کہ ہمیں آخرت میں بھی ضرورت ہوگی کسی چیز کی؟ تو جب آخرت کی باری آتی ہے، صدقہ خیرات دینے کی باری آتی ہے، کوئی نیک کام کرنے کی باری آتی ہے، تو اس میں ہم پیچھے رہ جاتے ہیں۔ صدقہ دینا ہو تو 10 روپے دے دو،
5 रुपए दे दो, 2 रुपए का सिक्का दे दो निकाल के, और जब अपने ऊपर खर्च करने हो, लंबी चौड़ी जायदाद खड़ी करनी हो, तो उसके लिए हम हजारों लाखों रुपया जो है वो उस पर खर्च करते हैं। तो ये सारा कुछ तो यहाँ रह जाना है, जिस पर आप लाखों खर्च कर रहे हैं ये तो यहाँ रह जाना है। तो क्यों जो आखिरत में आपके काम आना है, मेरे काम आना है, हम उस पर क्यों नहीं खर्च करते? हम लोग वहां की बारी आती है, आखिरत की तैयारी की बारी आती है, तो हम नमाज को भी भूल जाते हैं, सदका खैरात देना भी भूल जाते हैं, दूसरों के साथ अच्छा सलूक करना भी भूल जाते हैं, लेकिन जायदाद बनाने की तरफ पूरी तो जो है गिन गिन के जरूर रोज रखते हैं कि आज कितने हो गए और कितने बड़े हैं, आज कितने मैंने इधर से भी बचा लिए। ये जो बचे हुए होंगे, जो जमा किए हुए होंगे, ये सारे के सारे यहाँ ही रह जाने हैं, ये काम नहीं आने। काम वो आएंगे जो आप खर्च कर जाएंगे, अल्लाह की राह में दूसरों पर खर्च कर जाएंगे, दूसरों के लिए कोई अच्छा काम कर जाएंगे, वो काम आएंगे। तो प्यारे पाकिस्तानियों, हमें गौर करना है, हमें करना क्या चाहिए और हम कर क्या रहे हैं। अपने अदारे देख लें, हर अदारा जो है वो करप्ट है। बल्कि मैं आज आपको एक सवाल छोड़े जा रहा हूं कि आपने ये बताना है कमेंट्स में आके, आज की वीडियो को देखने के बाद कमेंट्स में ये बताना है कि पाकिस्तान के जो अदारे हैं उनमें से सबसे ज्यादा करप्ट यानी करप्शन करने वाला अदारा जो है वो आपके ख्याल से कौन सा है? क्या वो महकमा पुलिस है, या अदलिया है, या हमारे सियासतदान हैं, या हमारी आर्मी है? जो भी अदारा आपकी नज़र में सबसे ज्यादा करप्ट है ना, कमेंट्स में उसका नाम लिखना है आपने, ताकि ये चीज़ें दूसरों तक भी पहुंचें और मैं भी उसको देखते हुए फिर उस अदारे के मतलब भी आइंदा किसी वीडियो में गुफ्तगू करेंगे। तो इस तरह से कोशिश करें हर रोज़ अपने आसपास होने वाली खामियों में, बुराइयों में से किसी एक बुराई को कम करने की कोशिश शुरू करें। बेबहा बुराइयां हैं, हर अदारे में हैं, हर जगह हैं, हर शोबे में हैं। हमें उनको ख़त्म करने के लिए अपनी तय कितनी कोशिश की, ये भी अल्लाह ताला हमें पूछेंगे कि आपने क्या किया। सारा कुछ गलत था, बाकी सारे गलत थे, लेकिन आपने दुरुस्त करने के लिए क्या किया, उनको बेहतर सूरत हाल में लाने के लिए आपने क्या किया, ये भी अल्लाह ताला पूछेंगे। आप खुद ये कह के झूठ नहीं बोल सकते कि जी वो देखें जी फलां भी तो बोल रहा है, नहीं। इसी तरह से फलां जी बच्चा बदतमीजी कर रहा है, भाई आप उसको प्यार से क्यों सीधे रास्ते पे नहीं लाते, क्यों नहीं समझाते? ये भी जिम्मेदारी है। सिर्फ अच्छा खाना खिलाना अपनी औलाद को और अच्छे कपड़े पहनाना यही जिम्मेदारी नहीं है। उनकी गुफ्तगू को बेहतर करने की कोशिश करना, उनके अंदर समझ में इजाफा करना, उनको अक्लमंद बनाना, ये भी जिम्मेदारी है। सिर्फ किताबें लेके दे देना ये नहीं है जिम्मेदारी। उस किताब को पढ़ने के बाद उसे पूछें कि इस पर अमल क्या किया। तो हमारे अंदर ये सारी खामियां हैं, इनको दूर करने की कोशिश करें। और मैं ये बल्कि कहूँगा कि कोई भी अगर कुछ नहीं कर सकते तो अपने घर में उठते बैठते जो मोबाइल पे या टीवी पे या नेट पे जो भी आप वीडियो जहाँ भी देखते हैं, जो भी कुछ देखते हैं, उस सब में कोशिश करें कि कोई अच्छे लोगों की वीडियो जो है उनको बच्चों को वो देखने की तरजीह दें, और वो खुद दिखाएं, उनको दिखा के उनको शाबाश दें। उसके बाद उन्हें ये भी याद दिलाएं कि हम भी इस तरह से अच्छे काम कर सकते हैं। यानी तरबियती किस्म की जो वीडियो है हम उनको चलाएं। और कुछ नहीं कर सकते, कोई को आलम दीन पसंद नहीं है तो कम अज कम इमरान खान की तस्वीरें, वो जो तकारीर हैं वो दिखा दें। इमरान खान की तकरीर में बेहतरीन साथ साथ सियासी तरबियत भी होगी, बेहतरीन मुआशरती तरबियत भी होगी, और साथ साथ दीनी तरबियत भी होगी। तो हमें कुछ बेहतरी के लिए हमें हर एक किरदार में जो कुछ है हम वो करना चाहिए। अपना किरदार अदा कीजिए, अपने हिस्से की नेकी फैलाने की कोशिश कीजिए, यही हमारी कामयाबी है। हर वक्त उठ पटांग फजूल किस्म की वीडियोस देख देख के वक्त ज़ाया करने के बजाय अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। जब ज़िंदगी बेहतर होगी तो आखिरत भी बेहतर होगी। तो प्यारे पाकिस्तानियों, हम खुद बदलेंगे तो बदल जाएगा सारा पाकिस्तान, हम खुद बदलेंगे तो बदल जाएगा सारा जहान। लेकिन पहले खुद अपने आप को बदलें। आपका बेहद शुक्रिया।
کہ آپ اتنی توجہ سے سنتے بھی ہیں اور پھر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ آپ کا بے حد شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر جگہ اور ہر وقت اپنی حفاظت میں رکھے اور ہم پر اپنی رحمتوں کا نزول فرماتا رہے اور ہمیں کامیابیوں سے نوازتا رہے۔ کوشش کرنا آپ کا اور میرا فرض ہے۔ کامیابی ناکامی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے۔ کوشش کریں، اچھے کام کر کے عزت حاصل کریں۔ باقی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ جسے چاہے عزت دے، جسے چاہے ذلت دے، لیکن ہمارا فرض ہے کہ ہم اپنا کام درست کریں، ہم اچھا کام کریں، دوسروں کے لیے اچھا سوچیں۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کامیابیوں سے نوازے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔